السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعتراض یہ ہے حضرات مقلدین کی طرف سے، اہل حدیث 11 رکعت تراویح کے لیے سید عائشہ کی یہ روایت پیش کرتے ہیں مگر اس طریقے پر پڑھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، اہل حدیث پر جو بھی اعتراض کرتا ہے نا، اس میں کئی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا وہ ایک نمبر کا جاہل ہوتا ہے، بالکل اجہل مجہول بیچارہ، اس کو ہم سرائکی میں کہیں گے شودا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ اہل حدیث پر وہ اعتراض کرتا ہے، اگر وہ جاہل نہیں ہے تو وہ دجل تو کرتا ہی کرتا ہے نا۔ اب سنو جواب۔ یہ جو روایت ہے ماجی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور کیسے پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ، یصلی اربعن، 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ثم یصلی اربعن، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اہل حدیث تو 4 رکعتیں نہیں پڑھتے، اہل حدیث تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے ان مقلدین بھائیوں کو کہیں گے ہمیں وہ تانا دو نا کہ جس کام کا تم خود ارتکاب نہ کرو۔ تو دیوبندی بریلوی تو خود نماز تراویح 2 کر کے پڑھتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے اندر مقلدین کے اس اعتراض کا بالکل آسان سا جواب موجود ہے۔ خیر، اہل حدیث عالم ہو یا مجھ جیسا اہل حدیث طالب علم ہو، تو ان کے لیے ان مقلدین کو جواب دینا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ ان کے یہ بچگانہ، جاہلانہ، دجلانہ قسم کے اعتراضات ہی ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم تو اور میں یہاں حضرات مقلدین سے کہوں گا یصلی اربعن ثم یصلی اربعن تو بات ہو گئی نا۔ ان 11 رکعتوں کو آپ نے مان لیا ہے۔ اگر آپ کہو کہ ہاں ہم 11 رکعتیں سنت رسول مان لیتے ہیں، تو جو آپ کے سامنے موجود وہ تو مان لو نا۔ اب جاہلو جواب سنو کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یصلی اربعن ثم یصلی اربعن ثم یصلی ثلاثن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 کر کے 8 رکعت تراویح پڑھتے اور 3 وتر پڑھ لیتے تھے۔ اہل حدیث تو 2 کر کے پڑھتے ہیں، تو آپ کیسے اہل حدیث ہو؟ آپ کے امام تو 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہو 2 رکعتیں ہیں۔ تو سنو اہل حدیث کا جواب بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک قیام اللیل 4 کر کے پڑھا ہے، اور یہ صرف 4 نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر اور بھی مختلف روایتیں ہیں۔ آپ نے 4 رکعت پڑھی، پھر رات میں بعد میں 5 رکعتیں پڑھی، پھر صبح کی 2 سنتیں پڑھی۔ تو اس طرح پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ماں جی عائشہ سے یہ روایت بھی ثابت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 9 رکعتیں اکٹھے بھی پڑھی ہیں۔ کیسے پڑھی ہیں؟ 8ویں رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھ گئے، تشہد پڑھ کر اور درود پڑھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور پھر 9ویں رکعت پڑھی، اور اس کے اندر 9ویں رکعت پڑھ کر پھر نبی پاک علیہ السلام بیٹھ گئے۔ تو 9 رکعتیں اکٹھی پڑھنا بھی ثابت ہے، 4 کر کے 8 رکعت بھی ثابت ہے، 4 پہلے پڑھ لی بعد میں 5 پڑھ لی، یہ بھی ثابت ہے۔ تو اہل حدیث ہو، تم کیوں 2 رکعتیں پڑھتے ہو؟ تو سنیں ہمارا جواب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے، بذریعہ حدیث، کیونکہ ہم اہل حدیث ہیں نا الحمدللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے نظر آئیں گے آپ کو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ ہمارا جواب نبی محترم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہاں پر موجود ہے؟ سنن نسائی، فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی۔ یہ ہے ہمارا 2 رکعت تراویح پڑھنے کا معاملہ۔ حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 4 رکعت کر کے پڑھی ہے۔ حضور نے 4 بھی پڑھی ہیں، پھر 5 بھی پڑھی ہیں۔ حضور نے 9 رکعتیں اکٹھی بھی قیام اللیل کی پڑھی ہیں۔ اہل حدیث 2 کر کے اس لیے پڑھتے ہیں
کہ اہل حدیثوں کے امام جناب خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے، فرمایا صلاۃ اللیل، اللہ اکبر اللہ اکبر، رات کی نماز، والنہار، اور دن کی نماز، یعنی رات میں جو نفل نماز ہے اور دن میں جو نفل نماز ہے۔ رات کی نفل نماز کو ہم قیام رمضان کہتے ہیں، رات کی نفل نماز کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، رات کی نفل نماز کو ہم نماز تہجد کہتے ہیں، رات کی نفل نماز کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ حضور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، لوگو تراویح دو دو کر کے پڑھو۔ ملا جواب کہ نہ ملا؟ تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اہل حدیث پر اعتراض کرنے والا نمبر 1، ایک نمبر کا جاہل، بالکل شودڑا بیچارہ، ایسا بیل یا ایسا گدھا جس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، کوئی پتہ نہیں آگے جانا کہ پیچھے جانا، ادھر جانا کہ ادھر جانا۔ اہل حدیث پر اعتراض کرنے والا بیچارہ جاہل ہوتا ہے، لا علم کہہ لو، یا وہ جانتا ہے لیکن وہ دجالیت سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھ آئی اہل حدیث کیوں دو دو کر کے پڑھتے ہیں؟